ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا جس میں ایک مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ بے نماز آدمی اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، اس لیے اسے ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہ قربانی نہ کرے، اس کا قربانی کرنا قربانی نہ کرنا یہ برابر ہے۔ بات یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تبلیغ کے لیے روانہ کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشقت پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے دین کے اندر آپ مشکلات پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔ اچھا، اب عبادت کی کئی قسمیں، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ حج جو ہے وہ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مالی عبادت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیں گے، وہ بدنی عبادت بھی کرنے لگ جائے گا، کیونکہ ایک نیکی والا کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے باقی نیک کام کرنے کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، بدنی عبادت نہیں کرتے، تو آپ مالی عبادت بھی نہ کریں، تو ایسا آدمی پھر دین سے دور ہوتا جائے گا۔ اور اگر وہ مالی عبادت کرے گا تو ایک وقت آئے گا وہ بدنی عبادت بھی شروع کر دے گا، پانچوں نمازیں وہ باجماعت ادا کرنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے پھر شیطان گناہ کرنے کے جو راستے ہیں وہ ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اگر شیطان کسی انسان کے لیے کبیرہ گناہ کے راستے ہموار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی نیک کاموں کے لیے راہیں کیوں نہیں ہموار کر سکتا؟ تو خدا را ایسے فتوے نہ دیں کہ لوگ دین سے ویسے ہی بدظن ہو جائیں۔ آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مالی عبادت کریں، قربانی کریں، اور ساتھ ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھنے کے لیے آپ اسے رغبت دلائیں۔ ایسا نہ کہیں کہ آپ بے نماز ہیں تو آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں فتوے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو بھائیان بات یہ ہے کہ جب وہ ایک نیکی والا کام کرے گا تو باقی نیکی کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، ایسا وہ نماز بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو آپ اسے باقی کوئی نیکی کا کام کرنے نہ دیں۔ آپ اسے کہیں گے آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت کرنے کا بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی آپ اسے نماز کی رغبت دلائیں، نماز کی اہمیت بتائیں، اور جو وہ عبادت کر رہا ہے اس عبادت کرنے سے اسے منع نہ کریں، چاہے وہ مالی عبادت ہے یا اس طرح مالی اور بدنی عبادت دونوں کا مجموعہ ہے، جیسے حج کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ اب آپ اسے کہیں گے آپ نماز نہیں پڑھتے لہٰذا آپ زکوٰۃ بھی دیں گے تو آپ کے زکوٰۃ کا مال بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے فتوے دے کر دین میں یعنی مشکلات پیدا کرنے کا باعث نہ بنا جائے، بلکہ اللہ کے دین میں آسانی ہے۔ آپ اسے نماز پڑھنے کی رغبت دلائیں، نماز کی اہمیت بتائیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تو آپ اسے نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ زکوٰۃ فرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، روزے فرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، تو نماز اتنا اہمیت والا معاملہ ہے، جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی تو آسمانوں پر بلا کر آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ وَيُخْرِجُ أَنفَاسَهُ الْأَخِيرَةَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرنے کے قریب تھی تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دروازے کے پاس سے نہر گزرتی ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں۔ فرمایا کہ یہی مثال ہے، جو آدمی 5 نمازیں پڑھنے والا ہے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نماز کی جو اہمیت والی حدیث ہیں، نماز کی فرضیت والی حدیث ہیں، آپ یہ اسے بتائیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اگر وہ آج مالی عبادت کر رہا ہے تو وہ بدنی عبادت بھی شروع کر دے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ بدنی عبادت نہیں کرتے، مالی عبادت بھی نہ کریں، تو وہ دین سے ویسے بدظن ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا۔ اور دین سے اسے دور کرنے کا سبب کون بنا ہے؟ ایسا عالم جس نے اسے یہ فتویٰ دیا کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جناب باقی ساری عبادت کو چھوڑ دے گا۔ آپ اسے نماز کی رغبت دلائیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ جس طرح یہ مالی عبادت کر رہے ہے اسے بدنی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائے گا، تہجد بھی شروع کر دے گا، اشراق کی نماز پڑھنا بھی شروع کر دے گا۔